بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک نئی بحث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور وہ بحث دلیل عقلی سے متعلق ہے۔ دلیل عقلی کے حوالے سے جو تمہیدی بحث ہے وہ ہے اشیاء کے درمیان نسبتوں کا عقلی ادراک، یعنی اشیاء کے درمیان جو نسبتیں، جو تعلقات اور جو روابط پائے جاتے ہیں ان کو عقل درک کرتی ہے، اور ان روابط کو عقل سنجش کرتی ہے، ان کو آپس میں مقایسہ کرتی ہے اور پھر ان کے حوالے سے احکام جاری کرتی ہے۔ مثلا ایک نسبت جو تضاد کی نسبت ہے، عقل جب دیکھتی ہے کہ دو ایسی چیزیں جو قابل جمع نہیں ہیں وہ موجود بھی ہیں اور ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا ایک جگہ پہ ایک جسم کے اندر، تو عقل کہتی ہے کہ یہ محال ہے، یہ متضاد چیزیں ہیں، ان کا جمع ہونا محال ہے۔ مثلا سیاہی اور سفیدی، سیاہ اور سفید رنگ کے درمیان جمع اجتماع جو ہے وہ محال ہے۔ ایک ہی جسم سیاہ ہو اور در عین حال کے سیاہ ہو وہ سفید بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی مختلف نسبتیں ہیں جن کے حوالے سے آج ہم تمہیدی گفتگو کریں گے، مثالوں کی روشنی میں ان کی وضاحت کریں گے کہ کون سی نسبتیں ہیں کہ جنہیں عقل درک کرتی ہے، اور پھر انشاءاللہ اسی کے تسلسل میں اگلے اسباق میں ہم احکام کی طرف منتقل ہو جائیں گے کہ احکام کے درمیان بھی کچھ نسبتیں ہوتی ہیں، جیسے عالم تکوین میں کچھ نسبتیں ہیں، اسی طرح عالم تشریع میں بھی نسبتیں ہیں جنہیں عقل درک کر سکتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قرأت متن کر لیتے ہیں۔ القسم الثانی من قسمی الدلیل المحرز الدلیل العقلی دراسة العلاقات العقلیة، حينما يدرس العقل العلاقات بين الأشياء يتوصل إلى معرفة أنواع عديدة من العلاقة، فهو يدرك مثلا علاقة التضاد بين السواد والبياض، وهي تعني استحالة اجتماعهما في جسم واحد، ويدرك علاقة التلازم بين السبب والمسبب، فإن كل مسبب في نظر العقل ملازم لسببه ويستحيل انفكاكه عنه، نظير الحرارة بالنسبة إلى النار، ويدرك علاقة التقدم والتأخر في الدرجة بين السبب والمسبب، ومثاله إذا أمسكت مفتاحا بيدك وحركت يدك فيتحرك المفتاح بسبب ذلك، وبالرغم من أن المفتاح في هذا المثال يتحرك في نفس اللحظة التي تتحرك فيها يدك، فإن العقل يدرك أن حركة اليد متقدمة على حركة المفتاح لا من ناحية زمنية بل من ناحية تسلسل الوجود، ولهذا نقول حركت يدي فتحرك المفتاح، فالفاء هنا تدل على تأخر حركة المفتاح عن حركة اليد مع أنهما وقعا في زمان واحد۔ عبارت ہم نے پڑھ لی، آئیے چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ جیسا کہ عرض ہو چکا کہ آج ایک نئی بحث کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہم نے دلیل شرعی لفظی کی مباحث کو بعون اللہ و قوتہ اپنے اختتام پر پہنچایا ہے۔ اب جو ہے وہ دلیل عقلی کی مباحث کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تمہیدی طور پر اشیاء کے درمیان تعلقات کے حوالے سے، نسبتوں کے حوالے سے عقل کی رائے اور عقل کے احکام کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اشیاء کے حوالے سے جب عقل مشاہدہ کرتی ہے چیزوں کا اور ان کو ادراک کرتی ہے
تو ان کے درمیان تعلقات کو کشف کرتی ہے، تعلقات کی نوعیت کو کشف کرتی ہے کہ اس چیز کے درمیان اور دوسری چیز کے درمیان کیسا تعلق قائم ہے۔ مختلف قسم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ یہاں پہ شہید نے 3 قسم کے تعلقات کو تمہیدی گفتگو میں مورد بحث قرار دیا ہے۔ ایک تعلق تضاد کا تعلق ہے، دوسرا تلازم کا تعلق ہے، اور تیسرا تأخر کا تعلق ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان 3 تعلقات کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا تعلق تضاد کا ہے۔ تضاد کیا ہوتا ہے؟ منطقی طور پر تضاد یہ ہوتا ہے کہ ایسے 2 وجودی عناصر جو جمع نہ ہو سکیں، یعنی ایسے عناصر کے جو وجودی ہوں اور قابل جمع نہ ہوں، ان کو تضاد کہا جاتا ہے۔ مثلا مثال دیں کہ کالا رنگ اور گورا رنگ جو ہے، ان 2 کے درمیان تضاد پایا جاتا ہے، یعنی ایک جسم میں ایک ہی رنگ یا کالا ہو سکتا ہے یا گورا ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک رنگ گورا بھی ہو اور کالا بھی ہو، یہ قابل جمع نہیں ہے۔ لہذا وجودی اشیاء ہیں اور قابل جمع بھی نہ ہوں، ان کو کہتے ہیں متضاد۔ یا مثلا دن اور رات، دن تبھی ہوتا ہے جب رات نہیں ہوتی، اور رات تب آتی ہے جب دن نہیں ہوتا، تو دن اور رات کے درمیان بھی تضاد پایا جاتا ہے۔ جھوٹ اور سچ، ایک بات یا تو واقع کے مطابق ہوگی تو وہ سچ ہوگی، اگر واقع کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ جھوٹ ہوگی۔ لہذا جھوٹ اور سچ جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتے۔ لہذا تضاد کی نسبت سے مراد یہ ہے کہ عقل درک کرتی ہے کہ ایسی چیزیں کہ جو قابل جمع نہ ہوں، ان کے درمیان تضاد کی نسبت کو درک کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں قابل جمع نہیں ہیں۔ دوسری نسبت ہے تلازم کی۔ تلازم سے مراد ایسے 2 عناصر ہیں جن میں ایک کے آنے سے دوسرا خود بخود آ جاتا ہے۔ ایک جب آ جاتا ہے تو دوسرا بھی ساتھ آ جاتا ہے۔ مثلا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنی کرنیں ساتھ لاتا ہے، روشنی کو ساتھ میں لے آتا ہے، دن کو ساتھ میں لے آتا ہے۔ لہذا سورج اور روشنی کے درمیان کیا پایا جاتا ہے؟ تلازم پایا جاتا ہے۔ اسی طرح آگ ہے، آگ اور حرارت کے درمیان بھی کیا پایا جاتا ہے؟ تلازم پایا جاتا ہے۔ جہاں آگ جلے گی وہیں پہ حرارت بھی ہوگی۔ اسی طرح پانی اور گیلے پن کے درمیان بھی تلازم پایا جاتا ہے۔ پانی ہوگا تو وہ گیلا ہوگا، ہاں جی، پانی جہاں پہ بھی ہوگا وہ گیلا ہوگا۔ لہذا یہ ان دونوں کے درمیان تلازم پایا جاتا ہے۔ بس تلازم سے مراد کیا ہے کہ جب ہم اشیاء کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جن سے ان کے لوازمات کو جدا نہیں کیا جا سکتا، لہذا ان کے درمیان تلازم کو عقل درک کرتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ جب یہ آئے گا تو اس کے ساتھ دوسری چیز جو اس کے ساتھ ملازم ہے، یعنی اس کے ساتھ جو ہے جڑی ہوئی ہے، وہ بھی ساتھ میں آئے گی۔ آگ آئے گی تو حرارت آئے گی، سورج آئے گا تو روشنی آئے گی، پانی آئے گا تو گیلا پن بھی آئے گا۔ یہ ایک نسبت ہے۔ ایک نسبت جس کی شہید نے مثال دی ہے وہ تأخر ہے۔ تأخر سے مراد کیا ہے؟ ایک کا دوسرے کے بعد آنا۔ تأخر یعنی ایک کا دوسرے کے سے متأخر ہونا۔ اب جو ہے میں نے تعبیر کے تضییق کی وجہ سے بعد میں لکھا ہے۔ یہ جو بعد ہے نا، یہ 2 قسم کا ہوتا ہے، یعنی تأخر 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک چیز کا دوسرے سے متأخر ہونا 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو ہم جو عرف عام میں جب کہتے ہیں نا کہ زمانے کے لحاظ سے، جب مثلا پہلے زید آیا، اس کے بعد کیا آیا؟ عمر آیا، تو یہ کیا ہے؟ تأخر زمانی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک کے بعد دوسرا آنا۔ مثلا پیغمبر اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ کے حوالے سے ہمارے پاس 2 قسم کے زمانے ہیں۔ ایک دوران مکی ہے، مکی دوران ہے، ایک دوران مدنی ہے۔ اب یہ جو مکی دوران ہے یہ کیا ہے؟ متقدم ہے، اور جو مدنی دوران ہے یہ کیا ہے؟ متأخر ہے۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تأخر زمانی۔ تو یہ زمانے کے اعتبار سے۔ دوسرا ہے درجے کے اعتبار سے، یعنی رتبے کے اعتبار سے متأخر ہے۔ زمانے کے اعتبار سے ایک ساتھ ہے،
لیکن رتبے کے لحاظ سے کیا ہے؟ متاخر ہے، بعد میں ہے، بعد میں ہے یعنی متاخر ہے، لیکن وہ جو بعد ہے نا وہ رتبہ ہے۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں سبب اور مسبب کے درمیان رابطہ قائم ہوتا ہے، ایک چیز سبب بن رہی ہے دوسری چیز کا، جب مثلا آگ ہے، آگ سبب بن رہی ہے کس کا؟ حرارت کا، تو اب جو ہے آگ اور حرارت کے درمیان کیا پایا جاتا ہے؟ تلازم پایا جاتا ہے، لیکن تاخر بھی ہے، لیکن یہ تاخر کیا ہے؟ درجاتی ہے، درجے کے اعتبار سے متاخر ہے، یعنی آگ ہوگی تو حرارت ہوگی، آگ نہیں ہوگی تو حرارت نہیں ہوگی۔ دن ہو، سورج ہوگا تو دن ہوگا، سورج نہیں ہوگا تو دن بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو تاخر ہے نا، یہ تاخر درجاتی ہے، درجے کے اعتبار سے ہے، رتبے کے اعتبار سے ہے، اس کو رتبی کہا جاتا ہے۔ مثال اس کی جو شہید دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ حرکت یدی فتحرک المفتاح، میں نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی تو چابی خود بخود حرکت میں آ گئی۔ میرے ہاتھ میں چابی ہے، اب میں ہاتھ کو ہلاتا ہوں تو کیا ہے؟ چابی خود بخود ہلنے لگتی ہے۔ یا ابھی میرے ہاتھ میں قلم ہے، میں اس سے لکھ رہا ہوں، یہ قلم، تو قلم اور ہاتھ، یہ قلم پہلے ہل رہا ہے یا بعد میں ہل رہا ہے؟ قلم ہاتھ کے ساتھ ہل رہا ہے، یعنی میں اب ہاتھ ہلا رہا ہوں تو قلم بھی ہل رہا ہے، لیکن ہاتھ کا ہلنا سبب ہے، قلم مسبب ہے، لہذا قلم جو ہے وہ تأخر رتبی رکھتا ہے، درجے کے اعتبار سے ہاتھ سے مؤخر ہے، زمان کے اعتبار سے ایک ہی زمان میں ہے، ہم زمان ہیں، ٹائم کے اعتبار سے دونوں ایک ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ ہل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود رتبے کے اعتبار سے یہاں پہ تأخر پایا جاتا ہے۔ بس آج ہم نے 3 قسم کی نسبتیں جو عقل دریافت کرتی ہے ان سے آشنا ہوئے، انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم ان کا استعمال جانیں گے کہ حکم کے مسئلے میں، احکام کے مسئلے میں ان نسبتوں کی شناخت جو ہے وہ کیا فوائد رکھتی ہے اور کیا ہمیں کس کام دے سکتی ہے، کون سے کام آ سکتی ہے۔ چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب۔ القسم الثانی من قسمی الدلیل المحرز الدلیل العقلی، دوسری قسم دلیل محرز کی 2 قسموں میں سے دوسری قسم دلیل عقلی ہے۔ پہلی قسم کیا تھی؟ دلیل شرعی تھی، شرعی دلائل اور عقلی دلائل۔ شرعی دلائل یعنی جو بیان شارع میں موجود ہیں، قرآن و سنت میں موجود ہیں، ان کی بھی 2 قسمیں تھیں، ایک وہ جو لفظی تھے، ایک وہ جو غیر لفظی تھے، فعل کی قبیل سے تھے، تقریر کی قبیل سے تھے۔ بہرحال تو دلیل عقلی کے حوالے سے سب سے پہلی جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ دراست العلاقات العقلیہ، عقلی روابط کے بارے میں مطالعہ، عقلی روابط کے بارے میں اسٹڈی، عقلی روابط کے بارے میں آشنائی یا آگاہی۔ عقلی روابط سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسے روابط جو عقل اشیاء کے درمیان درک کرتی ہے۔ حینما یدرس العقل العلاقات بین الاشیاء، جب عقل دراست کرتی ہے، مطالعہ کرتی ہے، مشاہدہ کرتی ہے علاقات کا، روابط کا، اشیاء کے درمیان، اشیاء کے درمیان جب روابط کو غور سے دیکھتی ہے تو یہ توسل الی معرفت انواع عدیدۃ من العلاقات، تو یہ اس نتیجے تک پہنچتی ہے، یہ توسل یعنی کسی نتیجے تک پہنچنا، تو یہ پہنچتی ہے الی اس بات کی طرف کہ معرفت انواع عدیدۃ من علاقہ، اس نتیجے تک پہنچتی ہے کہ بہت سی جو ہے وہ انواع ہیں علاقے کی، تعلق کی، یعنی بہت سے انواع کی معرفت کی طرف کشف کرتی ہے کہ بہت سی اقسام موجود ہیں۔ فَهُوَ يُدْرِكُ مثلاً، 3 مثالیں دیتے ہیں، تعلقات کی 3 مثالیں دیتے ہیں۔ پہلی مثال فَهُوَ يُدْرِكُ مثلاً، ایک مثال جو وہ درک کرتی ہے، ایک یہ ہے علاقۃ التضاد بین السواد والبیاض، سفیدی اور سیاہی کے درمیان تضاد کا رابطہ، اس کو وہ کشف کرتی ہے۔ کالے اور چٹے کے درمیان، کالے اور گورے کے درمیان تضاد کا جو رابطہ ہے
اس کو وہ کیا کرتی ہے؟ درک کرتی ہے۔ وَهِيَ تَعْنِي، کیا مطلب تضاد؟ تضاد سے علاقۃ تضاد، وَهِيَ کا مرجع علاقہ تضاد ہے، علاقہ تضاد۔ علاقہ تضاد سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں استحالۃ اجتماعہما فی جسم واحد۔ اس سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ محال ہے جمع ہونا ہما، سواد اور بیاض کا، سیاہی اور سفیدی کا جمع ہونا محال ہے ایک ہی جسم میں۔ ایک ہی جسم یا گورا ہو سکتا ہے یا کالا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ گورا بھی ہو اور کالا بھی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو جو بیوٹی کریمیں والے ہیں ان کا تو ٹھپ ہو جاتا کاروبار۔ ظاہر ہے کہ خواتین اس چیز کو بڑے اچھے سے سمجھتی ہیں کہ جو چہرہ کالا ہوتا ہے وہ گورا نہیں ہوتا اور جو گورا ہوتا ہے وہ کالا نہیں ہوتا۔ بہرحال ایک ہی جسم کا ایک ہی پارٹ مراد ہے، ایسا نہیں ہے کہ مثلا جس پہ بیوٹی کریم لگی ہے تو وہ تو کالا وہ تو سفید ہو جاتا ہے، باقی جسم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ بہرحال وَيُدْرِكُ علاقۃ التلازم بین السبب والمسبب، یہ ایک علاقہ ہے۔ دوسرا کیا علاقہ ہے؟ علاقۃ التلازم، تلازم کا رابطہ ہے کس کے درمیان؟ سبب اور مسبب کے درمیان تلازم پایا جاتا ہے، یعنی جب ایک آتا ہے تو دوسرا ساتھ آتا ہے۔ کہتے ہیں فَإِنَّ، اسی تلازم کی وضاحت کر رہے ہیں، كُلَّ سَبَبٍ فِي نَظَرِ الْعَقْلِ مُلَازِمٌ لِسَبَبِهِ فَإِنَّ كُلَّ مُسَبَّبٍ، ہر مسبب عقل کی نظر میں ملازم ہے، ہمراہ ہے اپنے سبب کے، ساتھ میں آتا ہے اپنے سبب کے۔ سبب جب آتا ہے مسبب بھی آ جاتا ہے۔ وَيَسْتَحِيلُ انْفِكَاكُهُ عَنْهُ، اس کا منفک ہونا، جدا ہونا اس سے محال ہے۔ مسبب کا منفک ہونا عنہ عن السبب محال ہے۔ جیسے حرارت ہے، حرارت مسبب ہے بالنسبت الی النار، آگ کی نسبت سے۔ آگ سبب ہے حرارت کا، تو حرارت ساتھ رہے گی، جدا نہیں ہوگی آگ سے۔ جہاں آگ آئے گی وہیں حرارت بھی آئے گی۔ وَيُدْرِكُ علاقۃ، تیسری مثال کہتے ہیں وَيُدْرِكُ علاقۃ التقدم والتأخر فی الدرجۃ بین السبب والمسبب، تیسری چیز جس کو وہ درک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ تقدم اور تأخر کے رابطے کو درک کرتی ہے، البتہ درجے کے اعتبار سے، نہ کہ زمان کے اعتبار سے۔ بین السبب والمسبب، سبب اور مسبب کے درمیان درجاتی تأخر کو درک کرتی ہے، درجے کے اعتبار سے تأخر کو درک کرتی ہے، تقدم و تأخر کے رابطے کو۔ ومثال، اس کی مثال کیا ہے؟ اذا امسکت مفتاحا بیدک، جب آپ اپنے ہاتھ میں ایک چابی پکڑے ہوتے ہیں، جیسے اب میں نے اپنے ہاتھ میں قلم پکڑا ہوا ہے اور یہ نیچے انڈر لائن کر رہا ہوں۔ وحرکت یدک، اور آپ اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے ہیں، فیتحرک المفتاح بسبب ذالک، تو چابی بھی حرکت کرتی ہے اسی ہاتھ کی حرکت کی وجہ سے۔ جیسے اب قلم حرکت کر رہا ہے میرے ہاتھ کی حرکت کی وجہ سے۔ وبالرغم من ان المفتاح فی هذا المثال يتحرك في نفس اللحظة، کہتے ہیں باوجود اس کے کہ چابی اس مثال میں جو ہم نے دی ہے یا قلم جو میرے ہاتھ میں ہے اس مثال میں، یہ تحرک ہو، یہ باوجود اس کے کہ یہ حرکت کرتا ہے اسی لحظے میں، فی نفس اللحظہ، اسی لحظہ میں کہ التی تتحرک فیہا یدک، کہ جس میں آپ کا ہاتھ حرکت کر رہا ہے، جو میں نے قلم پکڑا ہوا ہے یہ اسی زمانے میں حرکت کر رہا ہے، اسی ٹائم حرکت کر رہا ہے جس میں میرا ہاتھ حرکت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود فإن العقل یدرک، عقل درک کرتی ہے کہ ان حرکت الید متقدمۃ علی حرکت المفتاح، لیکن یہ عقل کہتی ہے کہ ہاتھ کی حرکت مقدم ہے، متقدم ہے، یعنی تقدم رکھتی ہے چابی کی حرکت پر، یعنی اس سے پہلے ہے۔ کیسے پہلے ہے؟ لا من ناحیت زمنیہ، زمانی اعتبار سے نہیں، بل من ناحیت تسلسل الوجود، وجود کے تسلسل کے اعتبار سے، وجود کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ وجودی، اس کے اعتبار سے ایک مقدم ہے دوسری مؤخر ہے، وجودی سلسلے کے اعتبار سے ایک مقدم ہے دوسرا مؤخر ہے، یعنی اگر وہ نہ ہوتا، پہلا نہ ہوتا تو دوسرا بھی نہ ہوتا، اگر سورج نہ ہوتا تو روشنی بھی نہ ہوتی،
اگر آگ نہ ہوتی تو حرارت بھی نہ ہوتی، اگرچہ آگ جب آتی ہے تو ہم زمان حرارت بھی آتی ہے۔ لہذا اگر ہاتھ نہ ہلتا تو چابی بھی نہ ہلتی، ولہذا نقول، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ حرکتا یا حرکت یدی فتحرک المفتاح، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ کو حرکت دی تو چابی حرکت میں آ گئی۔ فالفاء هنا تدل على تأخر حرکت المفتاح عن حرکت الید، یہاں پہ جو فا ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ چابی کی حرکت مؤخر ہے ہاتھ کی حرکت سے، باوجود اس کے کہ دونوں ایک ہی ٹائم واقع ہوئے ہیں، مع انہما وقعا فی زمان واحد، باوجود اس کے کہ یہ ایک ہی ٹائم میں واقع ہوئے ہیں۔ بحث تسلسل رکھتی ہے، بحث ابھی جاری ہے، لیکن وقت چونکہ ختم ہوا جاتا ہے اسی لیے بڑھتے ہیں خلاصے کی طرف۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے اشیاء کے درمیان تعلق اور نسبت کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ عقل اس نسبت کو درک کرتا ہے، اور ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ یہ چیزیں مختلف قسم کی نسبتیں اشیاء کے درمیان موجود ہوتی ہیں۔ آج ہم نے مثال کے طور پر 3 نسبتوں کے بارے میں وضاحت دی۔ ایک نسبت تضاد کی پائی جاتی ہے جو 2 وجودی عنصروں کے درمیان ہوتی ہے۔ اس نسبت کے درک کرنے کے بعد عقل یہ حکم کرتی ہے کہ یہ 2 چیزیں قابل جمع نہیں ہیں۔ جب ایک چیز آ جاتی ہے تو وہ کہتی ہے اب دوسری یہاں پہ نہیں آ سکتی، جیسے کہ سفیدی اور سیاہی کی مثال ہے کہ جہاں سفیدی آ جاتی ہے وہاں پہ سیاہی پھر اس جگہ پہ نہیں آ سکتی ہے۔ تلازم دوسری نسبت تھی جس کی ہم نے مثال دی کہ ایک چیز جب آتی ہے تو دوسری ساتھ میں آتی ہے اور اس کا انفکاک محال ہوتا ہے، جیسے ہم نے مثال دی کہ آگ جب آتی ہے تو ساتھ میں حرارت آتی ہے، آگ اور حرارت کے درمیان تلازم پایا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری نسبت ہم نے تأخر کی مثال دی کہ اس سے مراد ہم نے تأخر رتبی لیا، یعنی رتبے کے اعتبار سے تأخر کو عقل درک کرتی ہے، جیسے سبب اور مسبب کے درمیان جو تأخر ہے وہ رتبے کا ہے۔ ایک تأخر زمانی بھی ہوتا ہے، اس کی مثالیں بھی ہم نے دی لیکن وہ بحث سے خارج تھی۔ مجھے امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔